السلام علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب چینل پر تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بات پر جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بہرحال نازیبا ہیں، غلط ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نظریہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کسی کے مزار پہ جاؤ تو قدموں والی سائٹ سے جاؤ۔ یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ۔ کسی کے مزار پہ جاؤ تو سب سے پہلے سلام کہو، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں درود پاک پڑھو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو یا جو قرآن مجید یاد ہو پڑھو، اس کے بعد پھر درود پڑھو اور پھر کہو کہ اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے صاحب روح کی مزار کو اصال کر اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ فرمایا یہ کہہ کہ صاحب قبر کے وسیلے سے دعا مانگو۔ صاحب قبر کے اور وسیلے کا حکم قرآن مجید کے 6 پارے میں موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونے۔ کتنے ہاتھ بولے سارے؟ نہیں سارے بولنا جد گل بننی ہے۔ کتنے ہاتھ؟ کتنے ہاتھ جی؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چومنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، جھکنا بھی کوئی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، سجدہ کرنا بالاتفاق، بول کے کہے سارا مجمع بالاتفاق۔ اور بھئی آؤ دیکھو ہم سارے سنی کہہ رہے ہیں قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، یہ اتنے بڑے حال کا متفقہ نظریہ بتا رہا ہوں۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن ہم چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ بتلایا ان کی قبروں پہ جاؤ۔ اور ایک بات اور بزرگوں نے لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ ہم جب ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کو سلامی دینے جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہم مسلمان ہوئے۔ اب ذرا 2-1 برکتیں میرے رسول اللہ کے مدار کی سنیں اور میں تھوڑا سا اگلا مضمون چھیڑوں۔ ابن عساکر میں روایت موجود ہے، باقی تو سارے رہے نا، بعد میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ابن عساکر نے روایت لکھی ہے کہ خود میرے رسول پاک حضرت بلال کی خواب میں آئے، خود حضور آئے۔ حضرت بلال کہتا ہے ملک شام میں تھا، کسی کی بات نہ سن، خود مصطفیٰ آئے اور حضور نے آ کے فرمایا بلال تو میرے پاس آتا کیوں نہیں؟ آنا میرے پاس، آ میرے پاس۔ حضرت بلال حبشی روتے ہوئے بیٹھے گھوڑے پہ خود آئے اور آ کے قبر رسول پر رخسار رکھے، کہنے لگے محبوبہ مجھے بلایا تو اب دیدار کیوں نہیں کراتے؟ اہل نظر کہتے ہیں دیدار بھی ہوا۔ اور پھر وہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کہا بلال اذان سناؤ، فرمایا اذان کیسے سناؤں، جلوہ بددعا ہی نظر نہیں آ رہا، تو منتیں کی سارے مدینے نے، پر حضرت بلال نے بات نہ سنی۔ کل دن گزرا امام حسن کا، 15 آپ کا یوم ولادت ہے، امام حسن حسین آئے تو امام حسن حسین نے کہا نہیں بلال سناؤ نہ اذان۔ تو بلال نے کہا شہزادو تمہاری کون ٹالے؟ اذان پڑھنی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچے بعد پھر چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو جب خود رسول پاک فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی روایت کنز الامال کے اندر موجود ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور مجھ سے آ کے پوچھنے لگا نبی پاک کہاں ہے؟ کہتے میرا زخم تازہ تھا، میں رو پڑا اور قبر کی جانب اشارہ کیا، میں نے کہا وہ میرے مصطفیٰ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں وہ گیا حضور کی قبر پہ، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالنے لگا، کہنے لگا محبوبہ رب کہتا ہے جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ۔ اب میں آ گیا ہوں، آپ نے پردہ کیا تو میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے رویا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی ہے، نبی پاک، اور اس کو امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، دیگر محدثین نے بھی، رسول اللہ کی قبر سے آواز آئی او عربی چلا جا جا اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے۔ حضور کی قبر سے۔ مسند امام احمد بن حنبل جس کو بڑا لوگ پڑھتے ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے غیروں کی چھپی ہوئی،
حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول عبد الملک بن مروان ظالم حکمران مدینے کا کہتا میں رات کے وقت حضور کے روضے پہ گیا تو ایک شخص کو میں نے حضور کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا، قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا میں نے، رخسار رکھے ہیں وبادا علی وجہ ہی، اپنا چہرہ رکھا ہے حضور کی قبر پر۔ کہتے میں نے ٹھوکر ماری، میں نے کہا اٹھ، جب میں نے کہا نہ اٹھ تو کہتے ہیں انہوں نے اٹھ کے جب میری طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ پتہ کیا لفظ کہے حضرت ابو ایوب انصاری نے؟ قیامت تک کے بے ادبوں کے منہ پہ تماچا مارا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری فرمانے لگے میں کسی پتھر اور بت کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں، میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ میرے بھائی مزارات کی بڑی برکتیں، مزارات کی، یہ مزار زمین پر ہیں، اللہ کی دھرتی پر یہ مزار ہیں تو زمین بچی ہوئی ہے۔ رب کریم کے بندوں کی برکتیں ہیں تو بچی ہوئی۔ اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو صحیح نظریات کا پابند رکھیں، ان کو ان چیزوں سے بچائیں۔ میں شروع میں کہہ چکا کہ ہر ایرے گہرے کا مزار بھی نہیں بن، اہل اللہ کے مزار بنے، اللہ والوں کے مزار بنے، رب کریم کے بندوں کے مزار بنے۔ جو نظریہ ہے نا کہ جس آدمی نے تھوڑے سے بال لمبے رکھے ہوئے تھے بس وہ بھی سائیں جی ہو گئے اور سائیں کا بھی مزار بن گیا، اس طرح کی روایات چھوڑ دیں۔ مزارات اہل اللہ کے بنیں گے، رب کریم کے بندوں کے بنیں گے۔ جس آدمی نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی بیچارہ اس کو الگ بات تاسا بھی نہیں آیا، اس کا بھی پکڑ کے لوگ مزار بنا دیتے ہیں اور پھر سمجھایا جائے تو سمجھتے بھی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، مجھے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے پیر صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے دفن کر دیا انہیں، تو اب ہم نے جگہ خریدیا تو ان کو وہاں سے نکال کے ان کا مزار بنا دیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اچانک انتقال ہوتا ہے، سب کہا کہ پہلے کس کو پتا ہوتا ہے اچانک ہی انتقال ہوتا ہے؟ تو اگر بڑے پیر صاحب آپ کے کامل تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا، تو ان کو پہلے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اب قبر کھولنی جائز نہیں، وہ تو وارث نہ ملے تو تب ایسا ہے، مانگتن دفن ہو تو تب ایسا ہے، یا کسی کی زمین میں دفن کر دیا جائے وہ کوئی نکالو تب ایسا ہے، یا کچھ اور مجبوریاں لکھی ہیں۔ مزار بنانے کے لیے تو نہیں نکالا جا سکتا، لیکن نکال لیا انہوں نے۔ مسئلے پہ لوگ عمل ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ خود ملنگ تھے، کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھے تو ہم مولوی صاحب کی بات کیوں سنیں؟ تو مزار ہر ایک کا نہیں بنے گا، اہل اللہ کے مزار بنے گا، اور جن کے بنے ہوئے ہیں ان کے مزاروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ایک دفعہ کہا داتا صاحب بڑا شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار کچھ بیوقوف سجدہ کرتے ہیں، کچھ بیوقوف، لیکن سارے نہیں۔ کہنے لگا نہیں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا چل میرے ساتھ، وقت فارغ ہوتا تھا، ایام تھے، میں اس کو ساتھ لے گیا داتا صاحب رحمۃ اللہ۔ مغرب کا وقت ہمیں ملا، مزار کے پیچھے تک صفیں بنی ہوئی تھی نماز کی۔ میں نے کہا میرے داتا کے جانے کے بعد دیکھ وہ کتنے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، جانے کے بعد دیکھ۔ اور سلام پھرا تو چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں قرآن پاک پڑھنے والی، چاروں جانب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھ میرے داتا کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ داتا صاحب کی مسجد میں حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، نماز تراویح ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا اب دیکھ چھت پہ کھڑے ہو کے ذرا نیچے نظر دیکھ، کتنے غریب ہیں جو میرے داتا کے لنگر پہ پلتے ہیں، کتنے مسکین ہیں جن کو کہیں روٹی نہیں ملتی۔ یہ فقیر فاقہ مست کن کا میں کن فصلہ ٹیکن ہووے بخت سواللہ، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا۔ دیکھ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے لنگر کھا رہے ہیں، تم کبھی سمجھ جاؤ نا۔ اور نیچے مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ تمہیں خبر ہی نہیں ان چیزوں کی، تم کیا سمجھو ان مزارات کی برکات؟ تم نے تو تعصب کی پٹی باندھ لیا جو کھلتی نہیں۔ مزار کی بڑی برکت ہے، بڑی کیفیت۔ جو غلطی ہے، جو مبہم ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے مزاروں کو منشیات کا اڈا بنا لیا، جنہوں نے، اور میں نے درجنوں جگہ پہ اعلیٰ حضرت کے اقوال لکھ کے میں نے لگائے ہیں کہ مزار کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، مزار کو کسی قسم کی خرافات کرنا ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے صرف صاحب مزار کا وسیلہ دے کے دعا مانگو۔ بات یاد رہے گی آپ حضرات کو، جتنا آپ نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو غلطی کرتے ہیں اتنا ان کو بھی سمجھانا ہے جو بدتمیزیاں کرتے ہیں مزارات، جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہیروئن کا اور نشے کا اڈا بنا دیا مزارات۔ ان کو بھی ان کو لتاڑنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ خرافات جو ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ بی بی پیر سے پردہ کرے گی؟ آپ نے فرمایا واجب ہے پیر سے پردہ کرنا،
ضروری ہے، واجب ہے۔ تو کہا بے پردہ ہو کے بیویاں مزاروں پہ جا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو جا سکتی ہیں، مجھ سے پوچھو اگر بے پردہ جائیں گی تو ان پہ لعنتیں کتنی برسی۔ ان سخت پابندیوں کے ساتھ مزارات پر جانے کی اجازت دی، ایسے تھوڑی ہے جدھر جیسے جس کا دل کیا وہ چل پڑا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی مزارات کے حوالے سے جو کل رہ گئی تھی، آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دی۔ اب کچھ بات کرنی ہے اوہام پرستی کی، اس کو بدشگونی بھی کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے اسلام میں، بدشگونی کوئی نہیں، نیک شگونی ہے۔ دو باتیں یاد رکھیں، نظر حق ہے وہ لگ جاتی ہے۔ حدیث بخاری میں حضور نے فرمایا نظر کا لگنا، بری نظر، ویسے درویش کہتے ہیں اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے، اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے۔ اور پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ شریف والے حضرت پیر چندن شاہ صاحب، ان کے پاس ایک کشمیر کا لڑکا تھا، وہ آیا تو حضرت کے پاس ہی رہنے لگا، دیر تک رہنے لگا۔ اس کے ابا جی پیچھے سے لینے آ گئے، کہنے لگے بیٹے چل میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ابا جی میرا نہیں دل کرتا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ چل بیٹا میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ کہا ابا جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تیسری دفعہ کہنے لگے بیٹے میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ تو بیٹا سیانا نکلا، کہنے لگا ابا تو بڑے دیکھے ہیں، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، اللہ کرے کو تجھے بھی دیکھ لیتا۔ تو نے بڑے دیکھے ہیں، تجھے بھی کو دیکھتا، تجھے بھی کو چومتا، تجھے بھی کو پیار کرتا، تیرا بھی دل لگتا، تو دیکھتا ہی رہا ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، تو تجھے دیکھ لیتا تو تیرا بھی کچھ بن جاتا۔ اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ نظر بہرحال حق ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جو دیکھنے والا اگر کسی چیز کو اسے اچھی لگے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں پھر نظر لگتی ایک بات۔ دوسرا حضور نے وظیفہ بتلایا روایت میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے سو جاؤ، سوتے وقت اس کو پڑھ لو، کوئی نظر نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی، نظر آ گئی۔ دوسری بات ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیں، ایک چند دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں۔ پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، اگر نہیں بھی اشارہ ہوتا تو جدھر دل جمے وہ کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً وہی منظور ہوگا۔ اور اگر پھر بھی وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو ہم بندے ہیں، بندوں کا کام مان لینا ہے۔ تو استخارہ ہے شریعت میں، نظر لگ جانا شریعت میں، نیک فعال بھی شریعت میں، نیک شگون بھی شریعت میں۔ نیک شگون کیا ہے کہ آج میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اللہ نے فضل کیا، یہ بات کہنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے۔ آج سویرے بیٹی سے مل کے گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، یہ اچھی بات ہے۔ میں اماں سے مل کے گیا تھا تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا، ابا جی سے دعا کرا کے گیا تھا تو اللہ نے بڑی، آج استاد جی سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب نے دعا کر دی تو بڑی خیر ہوئی، یہ بات کہنا بھی یہ درست نہیں کہ میں بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام کوئی نہیں ہوا، یہ کوئی درست، یہ کوئی مطلب نہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام، یہ کوئی درست نہیں کہ رات کو جھاڑو دینا تو منحوس ہوتا ہے، یہ کوئی درست نہیں کہ جناب کو چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تو منحوس ہو گیا، یہ کوئی درست نہیں کہ جب بجلی چمکے رات کو تو سب سے پہلے والا بچہ باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو اب باپ جو ہے بچوں کا وہ کام کوئی نہ کرے، یہ کوئی مطلب نہیں۔ یہ بدشگونی شریعت کے اندر یہ اوہام پرستی ہے، اوہام پرستی۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ مجھے مسئلے بتاتے ہیں، آپ یہ جو بدشگونی کا شکار ہو گئے نا لوگ، رسول پاک کا فرمان سن لیں، نبی پاک نے فرمایا بدشگونی لینے والا ہماری امت میں ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے۔ یہ کوئی چیز بری نہیں، بدشگونی سے باہر آ گئے، کوئی شے بری نہیں۔ یہ مکان اچھا نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں مکان بدل لو صحیح ہو جائے گا۔ مکان صرف وہ صحیح نہیں ہوتا جو تنگ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آئے، جہاں ہمسائے اچھے نہ ہو، وہ مکان درست نہیں ہوتا۔ ہمسائے اچھے ہوں، کھلا مکان ہو، اذان کی آواز آئے تو وہ مکان برکت والا ہے۔ گھوڑا فرما بردار ہو، حضور نے فرمایا برکت والا ہے۔ بیوی فرما بردار ہو تو نبی پاک نے فرمایا ہے برکت والی۔ ہاں کچھ خرابیاں ہو تو فرمایا برکت والی نہیں، لیکن منحوس پھر بھی۔ ہمارے ہاں عجیب بات ہے، کوئی بیوی آ گئی کسی گھر میں تو حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے تباہی اتر گئی ہے،
حد ہو گئی ہے بھائی، بندہ بھی کبھی منحوس ہوتا ہے تو یہ نکال دے. لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے. پیر صاحب نے کہا مکان بدل لو، مکان بدل لو، تو میں کہ پیر صاحب نے کہنا سی پیسے بھی دیو مکان بدلن دے. کتھوں بدلیے؟ ماڑا بندہ اگے بڑا اوکھا بنایا ہے، اور کتھوں بدل لے؟ انوکھی بات کر دی پیر صاحب نے، مکان ہی بدلوا دیا شریف آدمی نے. تو یہ بدشگونی منع ہے شریعت اسلامیہ. بلی رستہ کاٹ گئی، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، میرا پتہ نہیں کیا. یہ بدشگونی بچیں، ان چیزوں سے بچیں. لوگ لڑ پڑتے ہیں، یقین کریں. بیویاں محلے دار کی کوئی خاتون آ جاتی ہے تو ہنڈیا چھپا لیتی ہے، کہتے ہیں اس کی نظر بڑی ظالم ہے، ہنڈیا چھپا لیتی ہیں. خدا سے ڈریں. بدشگونی اسلام میں درست، اور نبی پاک کے لفظوں پہ غور کر لیں، رسول اللہ کے لفظوں پہ غور کریں. نبی پاک نے فرمایا جو بدشگونی لینے والا بندہ ہے نا، بدشگونی لینے والا، وہ کبھی اعلیٰ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. وہ کبھی اعلیٰ مقاصد، کوئی بندہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس. اتنے پکے ہو گئے ہیں سنی، سفر میں شادی نہیں کرتے. زور لگا لیں آپ، نہیں کریں گے بلائیں اترتی ہیں. یہ تو بھائی کفار کا طریقہ تھا، کفار کا طریقہ تھا. محرم میں شادی نہیں کرتے، سوگ کا دن ہے. کس کا سوگ منا رہے ہو؟ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، کس کا سوگ منا رہے ہو؟ کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کس کا سوگ منا رہے ہو؟ وہ تو زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. کس کا سوگ منا رہے ہو بھائی؟ بدشگونی. وہ جی سفر کے آخری ہفتہ بڑا بدشگونی والا ہے، بچیں جی یہ ہو گیا. کچھ بھی نہیں بھائی ہوتا. بدشگونی کوئی شے نہیں. ایک اور بات ہے، کہتے ہیں پیر صاحب نے آخیا سودک باندھے. میں کہ میں 36,000 کتاب دیکھی، مینوں تے سودک لبا ہی نہیں کیڑی بلا دا نا ہے. وہ پتہ نہیں کیڑی شے بند ہو گئی، نویں سن لو. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنیا ہوا ہے؟ مینوں نہیں جو لبا کسی کتاب چ. وہ میں سودک ساریاں ڈکشنریاں بھی پھولدا رہا، کسی ڈکشنری چ بھی کوئی نہیں. میں کہ چلو یہ کوئی ترجمہ شرجمہ ہی لب جائے. عجیب چکر بازی ہے بھائی، حد ہو گئی. ایسے ایسے فکرے لوگوں نے کاٹ لیے بدشگونی کے، جس کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو بس چونکہ وقت ہو گیا، مسئلہ یہ سمجھانا تھا کہ بدشگونی جائز. اوہام پرستی شریعت میں ایک حدیث سنیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی. اندھی ہو کلمہ پڑھتے، عام آدمی کس قدر ڈگمگا جائے گا. حضرت زنیرہ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، ایک روایت کے مطابق. ان کی بینائی چلی گئی تو یہودی عورتیں کہنے لگی دیکھا نا ہمارے بتوں کو برا کہا تو بینائی چلی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیغام آیا کہ بیبیاں اس طرح کہنی. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتی ہے نا بھائی میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے. بی بی ہو کے ایمان اتنا پختہ ہے، میرا خدا بھی سچا، میرے نہیں اس وجہ سے نہیں گئی. حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے، اے اللہ اس کی بینائی دے دے. کہتے ہیں حضور نے دعا دی، اللہ نے دوبارہ آنکھیں عطا فرما. ایسے لوگ. ایک بادشاہ جا رہا تھا، بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے. وہ جاتا تھا، شکار کا بڑا شوقین تھا. تو جاتا تھا سڑک سے تو کہتا تھا کہ یار جس دن کو میرے متھے بندہ لگ جائے نا شکار صحیح نہیں ہوتا. اس نے پابندی لگا دی کہ جس رستے میں نے شکار پہ جانا ہے نا اس رستے سامنے سے بندہ کوئی نہ آئے. متھے لگ جاتا ہے تو شکار کوئی نہیں ہوتا. اب وہ فوجی اعلان کر رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو. ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا کہ اتنے بجے بادشاہ گزرے گا. تو ایک دن ایک بندہ تھا بیچارہ، ایک آنکھ اس سے نظر آتا تھا، دوسری سے نظر نہیں آتا تھا. وہ غلطی سے روڈ پہ چڑھ گیا. ادھر سے بادشاہ سلامت آ گئے. ہمارے زمانے کے بادشاہوں جیسا ہوگا نا، جب وہ گزرے تو اور کوئی نہیں گزر سکتا. تو وہ روڈ پہ چڑھ گیا غلطی سے. اب وہ بادشاہ سلامت نے دیکھ لیا کہ میرے حکم کے خلاف ہو، دیکھتے ہی طبیعت خراب، آج میرا شکار صحیح نہیں ہو، بڑا ظالم ہے تو، تجھے نہیں اعلان کا پتا چلا، پکڑو اس کو باندھ دو دھوپ میں درخت کے ساتھ. واپس آ کے شام کو دیکھیں گے اس کا کیا علاج کرنا ہے، پہلے یہ سزا تو دو نا، اس کو دھوپ میں باندھو. اس کو دھوپ میں باندھ دیا. اب شام تک وہ بیچارہ وہاں بندہ رہا. بادشاہ کہتا ہے جتنا اچھا شکار اس دن ہوا نا اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. اتنا سارا جانور کے، اور پھر میرا ایک نشانہ خطا نہیں ہوا. جو نشانہ لگایا وہ بھی لگ گیا. شکار بھی مرضی کا، شوق بھی بڑا تھا. کہتے ہیں ڈھیروں جانور قابو آئے. بادشاہ واپس آیا تو وہ بیچارہ بندہ ہو گیا، دھوپ میں جل رہا ہے. آگے کہنے لگا سزا تو تجھے سخت دینی تھی پر میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، جا تجھے چھوڑ دیتا ہوں.
छोड़ देता हूँ। बादशाह ने जब खोला तो बंदा बड़ा दलेर था। कहने लगा बादशाह मुझे बांधा क्यों था? कहने लगा जब कोई मेरे मत्थे लग जाए ना तेरी तरह का बंदा तो वो दिन मेरा सही नहीं गुजरता। कहने लगा बादशाह तू मेरे मत्थे लगा था, मैं तेरे लगा था, तेरा तो सही गुजर गया, मेरा नहीं यार सही गुजरा, मेरा तो सारा धूप में गुजर गया है, मैं तो बंधा रहा हूँ सवेर से शाम तक, मेरा बड़ा बुरा गुजरा है, मेरा जो बड़ा सख्त गुजरा है। काश कि मैं ये किस तरह का तेरी बादशाहगुनी है, अल्लाह करे मैं तेरे मत्थे ना लगता, कम से कम इस अज़ाब से तो बच जाता। तो बादशाहगुनी लेना इस्लाम में दुरुस्त, नेक शगुन ले। और अकीदा किस तरह का? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारका में जब मिस्र फतह हुआ तो हजरत अमर बिन आस गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने खत लिखा, कहा जनाब यहाँ दरियाए नील खुश्क हो जाता है, हर साल एक कवारी लड़की ज़िबा करके उसमें डालते हैं, फिर दरिया चलता है। और मेरे आने पे भी खुश्क हो गया, लोगों ने कहा है कि कवारी लड़की कत्ल करके इसमें डालेंगे तो दरिया चलेगा। हजरत अमर बिन आस कहने लगे इस्लाम कत्ल की इजाजत नहीं देता। आपने जनाब उमर को खत लिखा, कहा हुजूर यहाँ रिवाज है, लड़की मरेगी दरिया में डलेगी तो चलेगा। हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम को हाम परस्ती का कायल, इन चक्करों में इस्लाम नहीं पड़ता। आपने एक खत हजरत अमर बिन आस के नाम लिखा और दूसरा खत हजरत उमर ने दरिया के नाम लिखा। आपने फरमाया जब मेरा खत पहुंचे तो सारे मिस्र के लोग इकट्ठा करके ले जाना, ना मानने वालों को भी ले लेना साथ और दरिया किनारे खड़े हो जाना। और दूसरा खत दरिया के नाम लिखा, फरमाया दरियाए नील अगर तू चलता था रब के हुक्म से तो उमर तुझे हुक्म देता है चलना शुरू कर दे। खत लिखा, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता था तो फिर हमें तेरे पानी की जरूरत, कोई जरूरत नहीं तेरे पानी। सहाबा कहते हैं जनाब उमर बिन आस ढेरों लोगों को लेके गए, जब वो खत जनाब उमर का उन्होंने डाला ना पानी में तो दरिया पहले से भी ज्यादा तेज चलना शुरू हो गया। इस्लाम किसी भी तोहमात का, किसी किस्म की तोहमात का कायल छोड़ दें, ये बात कहें। बाद लोग ऐसे हैं जिन्हें पक्के तवीज पड़ गए, निकलते ही नहीं, जिधर से भी काली हवा चलती है उन्हीं के घर में तवीज गिरते हैं सीधे आते, जिधर से भी कोई मसला होता है उन्हीं के घर तवीज आते हैं सीधे। अपने आप को मजबूत करें, हम खुदा के मानने वाले, रसूलुल्लाह के मानने वाले, अकीदा और ईमान रखें। ऐसे हर आदमी को शक की निगाह से देखना। और फिर लोग कहते हैं मैं फलां तवीज वाले के पास गया था, वो कहता था तुझे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैंने कहा भैया अगर आप मरीज नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर दवाई किस बात की देगा, और डॉक्टर दवाई नहीं देगा तो आप पैसे नहीं देंगे। तो वो जिसके पास गए हैं उसने आपको कुछ बताना है तो आपने उस बेचारे को कुछ देना है, तो उसका तो धंधा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। लिहाजा बचे तो हम मात से इतदाल में रखें नजरियात, इतदाल में। एक बात सुने, औरंगजेब आलमगीर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मजार पे। कौन? बहुत बड़ा बादशाह था, मजारात पे जाते, एक अंधे को खड़ा देखा, अंधा खड़ा है बाहर। बादशाह आते थे तो और ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, नजर ने आज ज्यादा मिलेगी। अंधा बाहर खड़ा है, औरंगजेब आलमगीर उसके करीब से गुजरने लगे तो कहने लगा 30 साल हो गए, 30 साल गरीबुन नवाज की चौखट पे खड़ा हूँ, खैरात नहीं मिली, आंखें लेने आता हूँ, खैरात नहीं मिली, कुछ दीजिए मुझे। 30 साल से रो रहे, जाग रहे हैं आप लोग? 30 साल हो गए। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे कितना अरसा हो गया? कहने लगा जी 30 साल। आप फरमाने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन तो तुझसे नाराज है, मैं तो जितनी दफा भी आया हूँ झोली भर के अता फरमाया ही नहीं, तुझे 30 साल हो गए दिया ही नहीं, तेरे साथ नाराज है। 2 सिपाहियों को कहने लगे इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे वापस आने तक सही हो गया तो ठीक है, वरना इसकी गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा साहब नाराज हैं, 30 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिली, उनके वसीले से मिली नहीं, इसको मार देंगे आप, वो नाराज हैं। औरंगजेब अंदर गए दुआ मांगने, वापस आए तो अंधा सही हो गया था। आपने फरमाया कैसे सही हो गया? तो कहने लगा जी मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, और मैंने इनके वसीले से भी दुआ की। मैंने कहा मौला पहले तो आंखें नहीं थी, अब तो जान भी जाने लगी है, मेहरबानी कर, फजल फरमा। कहते हैं रो रो के दुआ मांगी है तो आंखें ठीक हो गई। तो औरंगजेब ने तारीखी जुमला कहा, तारीख साज को याद रखें। कहने लगे तुमने यहाँ आके ना ढोंग रचा लिया था, ढोंग, तू आंखें लेने नहीं आता था, वरना जिस गरीब नवाज ने जिंदगी खुदा रसूल के नाम कर दी हो,
उसके वसीले से कोई मांगे तो रब अता ना करे। जिसने अपनी जवानी सारी रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, लम्हा लम्हा जिंदगी का रसूलुल्लाह के दीन के नाम गुजारा, उसका नाम लेके वसीला दो तो रब रहमत ना करे। फरमाया तुमने ढोंग रचाया है दरबार का, ढोंग, इसलिए कुछ नहीं मिलता। मैं भी कहता हूं ढोंग ना रचाओ, ढोंग ना रचाओ, ढोंग रचाते हो तो कुछ नहीं मिलता। दरवेशों के दरवाजे तो आज भी खुले हुए हैं। सिद्ध के दिल से आओ, दयानतदारी से आओ, कासा सीधा करके आओ, उनके वसीले से जितना भी मांगो मेरा रब अपनी रहमत के दरवाजे खोल के अता फरमाता है। ढोंग रचाया हुआ लोगों ने, इसलिए हालात बिगड़े हुए हैं। और वैसे भी अल्लाह वालों से भी अगर बंदा दुनिया मांगने चला जाए तो उसने फिर मांगा क्या है? उनसे तो, उनके वसीले से तो खुदा से उन जैसा जज्बा मांगना चाहिए। तो मेरे भाई, बदशगुनी का कोई तसव्वुर नहीं इस्लाम में, इससे परहेज करें। 1% नहीं 100% बचे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।